بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے بات ختم کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے حضرت ارفخشد اور ان کے بیٹے حضرت شالخ پر۔ ہم نے آپ کو عربوں کے 3 گروہوں کے نام بتائے تھے اور ان میں سے 2 گروہوں کی تفصیل آپ تک پہنچائی تھی۔ اب ہم وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، عربوں کا پہلا گروہ عرب بعیدہ تھا، یعنی وہ عرب جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے، جن میں قومیں عاد، سمود، لوط اور کئی دیگر اقوام شامل ہیں۔ باقی 2 گروہوں کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے ہوئی، جن میں عرب عاربہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ان سے کئی یہودی عرب قبائل کا بھی آغاز ہوا۔ ناظرین، تیسرا گروہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، جو بنو عدنان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ عرب میں سب سے آخر میں آباد ہوئے۔ ان کی عرب میں آنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جس کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے صحراؤں میں چھوڑ گئے، اور وہیں سے عرب مستعربہ یعنی بنی اسماعیل کا آغاز ہوا۔ ناظرین، عرب مستعربہ یعنی بنی اسماعیل حجاز مقدس، نجد اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ ان کے بہت سارے ذیلی قبائل بنے، جن میں مشہور قدیم قبائل بنو ربیعہ اور بنو مضر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنو قریش بھی بنو مضر ہی کی ایک شاخ ہے۔ میرے خیال سے آپ عربوں کے 3 گروہوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں شجرے کی۔ جناب شالخ بن ارفخشد کے بیٹے کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت فالخ تھا اور ان کے بیٹے کا نام حضرت ارغو تھا۔ جناب ارغو کے بیٹے کا نام شاروخ تھا، جن کا بعض کتب میں نام ساروغ اور بعض میں سروج لکھا گیا ہے۔ ساروغ کے بیٹے ناہور تھے اور ناہور کے بیٹے کا نام تارخ تھا، جن کا بعض لٹریچرز میں نام تارہ لکھا گیا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، اور بعض جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا جاتا ہے، لیکن آزر کے نام پر مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں، چچا کا نام تھا، کیونکہ آزر ایک بت پرست جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ ایک توحید پرست انسان تھے۔ جبکہ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ آزر ایک بڑے بت کا نام تھا۔ زیادہ تر مسلم مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور دوسری حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھی۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب نبی دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو کہ عرب عاربہ بھی کہلاتے ہیں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور وہ گروہ بندی کے لحاظ سے عرب مستعربہ کہلاتے ہیں، جو بعد میں بنو عدنان کہلوائے، جس کی وجہ آپ آگے چل کر جانیں گے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلوائے، اور بعد میں یعقوب علیہ السلام کی لڑی سے سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رک گیا، جبکہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش آل اسماعیل سے ہوئی، لہٰذا ہم شجرے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک تقریباً 21 پشتیں بنتی ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے تقریباً 40-42 پشتوں بعد حضرت عدنان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے بیٹے کا نام معاد تھا۔ اسلامی کتب میں روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاد بن عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک شجرے کو بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں خامیاں موجود ہیں، لہٰذا میں اس حکم کے تحت وہ بیان نہیں کروں گا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 40-42 پشتوں بعد حضرت عدنان کی پیدائش ہوئی، جو بہت بہادر عرب سردار تھے، اس لیے بنو اسماعیل کی شاخ بنو مضر کے عرب بعد میں بنو عدنان کے نام سے مشہور ہوئے،
اور بنو عدنان سے کئی بڑے عرب قبائل نے جنم لیا، جن میں سے ایک مشہور ترین قبیلہ بنو قریش ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ ناظرین، اگلی قسط میں آپ حضرت عدنان سے آگے عربوں کی مختصر تاریخ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا شجرہ اور مختصر تاریخ جانیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔